لیکن حضرت علی نے انہیں معاف کر دیا. آج کی ڈیٹ میں وہ لعنتی ہے جو سیدہ عائشہ کے اوپر کوئی سب و شتم کرے. وہ چیپٹر کلوز ہے. مسند احمد میں یہ حدیث ہے کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا جھگڑا ہوگا ایک دفعہ عائشہ کے ساتھ. تو حضرت علی نے کہا میں بڑا ظالم ہوں گا یا رسول اللہ کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں گا. آپ فرمایا نہیں وہ ظالم ہوگی اس وقت. تو یا رسول اللہ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ جب ظلم کرے گی تو تم اس کو واپس چھوڑ آنا جہاں سے وہ آئی تھی. مسند احمد کی حدیث میں آپ نے حضرت علی حضرت عائشہ کو ظالم کہا، حالانکہ اس حدیث میں ظالم جیسے الفاظ نہیں. آپ کی ویڈیو حدیث مطالبہ پر دکھائی جا سکتی ہے. جی یہ دکھانی کیا آپ نے، اس کے اوپر میں 1.5 سال پہلے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں. سیدہ عائشہ کی گستاخی، اس میں نے اس کی پوری کلیریفیکیشن دی تھی. ظالم کا لفظ نہیں، وہاں پہ بدبخت کا لفظ ہے، تو آپ بدبخت کا لفظ استعمال کر لیں. جو مخالفین ہیں ان کی آگے سے 2 پارٹی ہیں، لہذا حضرت علی کے جو پولیٹیکل باغی ہیں، ٹی ٹی پی اس زمانے کے سیاسی باغین، اب میں نے ٹی ٹی پی نام رکھا ہے. سیدنا علی کے زمانے میں ٹی ٹی پی وہ تھے جو حضرت علی کے مخالفین تھے، جنہوں نے خلیفہ وقت کے خلاف تلوار اٹھائی، ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کیا، خواہ وہ خوارج ہوں خواہ وہ قصاص عثمان. کیونکہ قصاص عثمان بھی لینا ہے تو حضرت علی سے آ کے بات کرنی تھی نا. تو مدینہ شریف تو کوئی نہیں آیا. آج کے پولیٹیکل لیڈر بھی دھرنا دینے کے لیے اسلام آباد جاتے ہیں، لیکن اس زمانے میں دھرنا دینے والے کوفے ڈائریکٹ پہنچ گئے قانون کو ہاتھ میں لینے، اس لیے حضرت علی نکلے. مدینہ شریف کوئی حضرت علی کے پاس نہیں آیا کہ حضرت کچھ کریں، ڈٹ کے جی ہم لیں گے. تو وہ ٹی ٹی پی تھے. جب ٹی ٹی پی تھے تو حضرت علی کو جنگ جمل لڑنی پڑی. جب ٹی ٹی پی کو چھیڑا تو ٹی ٹی پی تو پھر ننگی ہوگی. ٹھیک ہے، آپ اپنے چینل سے چڑھاؤ، میں اپنے چینل سے چڑھاؤں گا. جب ٹی ٹی پی کو چھیڑا تو ٹی ٹی پی تو پھر ننگی ہوگی. جب ٹی ٹی پی کو چھیڑا تو ٹی ٹی پی تو پھر ننگی ہوگی. آج کی ڈیٹ میں وہ لعنتی ہے جو سیدہ عائشہ کے اوپر کوئی سب و شتم کرے. تو پھر سیدنا علی وہ کہتے ہیں جی کوفے دارالخلافہ شفٹ کر دیا تھا. آپ مدینے میں رہنے دیتے تو مدینے میں رہتے نا. قصاص عثمان کے لیے آپ مجھے پاکستان میں بتائیں، یہاں پہ بھی دھرنا دینے والوں کو اتنی تمیز ہے کہ دھرنا کدھر دیتے ہیں؟ پشاور میں دیتے ہیں، کراچی میں، اسلام آباد میں. کیوں؟ کیپٹل سٹی ہے. تو خلفائے راشدین کے دور میں کیپٹل سٹی کون سا تھا؟ مدینہ. لیکن دھرنا دینے والے بصرہ اور کوفہ پہنچ گئے، 1000 کلومیٹر دور، کہ ہم خود بدلہ لیں گے، قانون کو ہاتھ میں لیں گے. تو پھر حضرت علی کی مجبوری تھی کہ آپ بھی ادھر چلے جاتے. وہ پوچھے تھے کیا حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا اور حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اپنا رجوع کرنے کے بعد بھی باغی ہیں؟ یہ اللہ کا ان کا معاملہ ہے. ہم تو اس نے ظن رکھتے ہیں کہ جب انہوں نے رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ ان کی غلطی معاف کرے. لیکن آج کی ڈیٹ میں جب بات ہوگی تو باغی تو ہمیں کہنا ہوگا پولیٹیکل ٹرم میں، اور اسے کوئی گستاخی نہ بنائے. اللہ کے بندو، رسول اللہ سے تو ٹکر نہ لو. نبی الاسلام نے باغی جماعت ڈکلیئر کیا ہے حضرت عمار کے قاتلین کو. اب یہ کہنا کہ وہ تو حضرت عمار کے قاتلین تو جنگ صفین لڑنے والے تھے، تو اس میں جنگ جمل والے کیسے آ گئے؟ بھائی جنگ جمل والے تو پہلے آئے ہیں. حیران کن میں آپ کو بات بتاؤں کہ جنگ صفین تو حضرت علی نے مسلط کی ہے نا حضرت معاویہ کے اوپر، کیونکہ وہ بغاوت پہ اتر آئے تھے، وہ بیعت نہیں کر رہے تھے. لیکن جنگ جمل جو ہے نا، یہ حضرت عائشہ طلحہ زبیر نے حضرت علی کے اوپر مسلط کی ہے. اس کی وجہ سے حضرت علی کو مدینے سے جانا پڑا ہے. تو اس لحاظ سے آپ اگر اس ایک پورشن میں اگر جرم کی انٹینسٹی دیکھیں نا، ایک پورشن میں اوور آل تو سب سے زیادہ جرم کی انٹینسٹی صفین والوں کی ہے. میرے نزدیک تو وہ خوارج سے بھی زیادہ ایک انٹینسٹی بنتی ہے. لیکن اگر یہ والی اگر ایک پورشن کنسیڈر کریں نا، تو اس میں جنگ جمل والوں کی جو انٹینسٹی ہے نا جرم کی، وہ صفین والوں سے بڑی ہے. کیونکہ جنگ جمل والے مکے سے پورا قافلہ لے کے خود قانون کو ہاتھ میں لینے کے لیے بصرہ پہنچ گئے تھے، اور حضرت علی تو مدینے میں تھے. بھائی خلیفۃ المسلمین مدینے میں، آپ ادھر آؤ. آج بھی جب لوگوں نے دھرنے دینے ہوتے ہیں تو اسلام آباد جاتے ہیں. یہ تو آج کے لوگوں کو بھی پتا ہے کہ جہاں وزیر اعظم نے بیٹھنا ہے وہاں آپ نے جانا ہے. اس میں میری ویڈیو بھی ہے، حضرت علی نے مدینہ کیوں چھوڑا تھا. آپ لوگوں نے رہنے ہی نہیں دیا ان کو مدینہ شریف. آپ لوگوں نے رہنے ہی نہیں دیا ان کو مدینہ شریف. تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے قصاص کا مطالبہ تھا تو سیدہ فاطمہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام، وہ حضرت علی کے پاس تو آئی نہیں ہے. وہ تو مدینہ شریف میں تھا دارالحکومت. وہ تو اپنی پوری فوج، ان کو بھی عبداللہ بن زبیر لے گئے، وہ تو لے کے چلی گئی ہیں بصرہ خود قانون کو ہاتھ میں لینے کے لیے. تو حضرت علی کو تو مجبوراً وہاں پہ جانا پڑا ہے. کیونکہ سیدہ عائشہ، سیدنا طلحہ، زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین، ہم تو ان کے لیے احترام رکھتے ہیں الحمدللہ. دنیا اور آخرت میں
اللہ کے مقرب لوگوں میں سے ہیں وہ، ان کی غلطیوں پر ان کی نیکیاں بھاری ہیں الحمدللہ۔ تو اب ریٹ آف دا گورنمنٹ کے لیے بجائے دھرنا جو ہے وہ مدینہ شریف میں آ کے دینے کے، جہاں پہ خلیفۃ المسلمین بیٹھے تھے، انہوں نے جا کے کوفے پہ خود چڑھائی کرنا شروع کر دی۔ تو پھر سیدنا علی کو مجبوراً یہاں سے نکل کے عراق جانا پڑا۔ میں اگر رضی اللہ عنہ کہتا ہوں تو میں باغی بھی کہتا ہوں۔ میں حضرت طلحہ، زبیر، سیدہ عائشہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، ان سب کو حضرت علی کی حکومت کا باغی بھی کہتا ہوں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائیں گے، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی۔ میں کہتا ہوں رضی اللہ عنہ کہہ کے یہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، مجھے رضی اللہ عنہ کہنے کے اوپر اعتراض نہیں ہے۔ جو ہوپ پہ جب کتے بھونکے نا، مسند احمد میں آتا ہے، وہاں پہ موجود ہے، اما عائشہ نے کہا میں نے آگے نہیں جانا، ان کو ورگلا کے لے کے گئے آگے عبداللہ ابن زبیر اور حضرت زبیر کہ آپ صلح کروا دیجئے گا۔ اور پھر اس حدیث ہوپ کے اندر کچھ الفاظ مجھ سے مس ہو گئے، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ پھر حضرت زبیر نے جو ہے، جب انہوں نے کہا میں نہیں جاؤں گی ساتھ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کو کہا کہ نہیں اماں آپ کو اس لیے لے کے جا رہے ہیں تاکہ کوئی مسلمانوں کے درمیان صلح ہو جائے، کیونکہ اماں ادھر سے واپس ہو جاتی تو جنگ جمل ہونی کوئی نہیں سی، کیونکہ اماں کے نام کے اوپر ہی سارے معاملات کھڑے کیے ہوئے تھے نا۔ جیسے یہاں پہ بھی آج وہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے لیڈرز کے نام کے اوپر ان کو کیش کروا رہی ہوتی ہیں نا، خود تو ان کے کرتوت اس طرح کے نہیں ہوتے ہیں، تو وہ اماں کے نام جو ہے وہ کیش کروانے کے لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام، تو وہ ان کو لے گئے۔ اصل میں تم اپنے ماموں کے ماننے والے ہو، ہاں، اگر حق چار یار زندہ باد ہے تو حق چار یار کے خلاف کھڑے ہونے والے زندہ باد نہیں ہو سکتے، ہاں سمپل ہے۔ رہ گئی ان لوگوں کی صحابیت، عزت وہ اپنی جگہ ہے، ہاں ہم رافضی نہیں ہیں، ہم عمار ابن یاسر والے شیعہ ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر جو ہے نا جی، ان کا کوئی کنڈکٹ ٹھیک نہیں تھا۔ سب سے زیادہ تو ہمیں ان سے اختلاف یہ ہے کہ انہوں نے جنگ جمل میں ساری پھونکے مار کے سیدہ عائشہ کو نعوذ باللہ گھیر گھار کے، چونکہ یہ بھانجا بھی لگتے تھے، تو یہ حضرت علی کے خلاف لڑانے والا یہی بندہ تھا عبداللہ ابن زبیر۔ تو شروع سے ان کا کنڈکٹ کوئی اتنا اچھا نہیں تھا، ہم صحابی ہونے کی وجہ سے ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن ان کا کنڈکٹ کوئی اتنا اچھا نہیں تھا، اور اپنے دور حکومت میں بھی کوئی ساری چیزیں ان کی پازیٹیو نہیں تھی۔ خلیفہ راشد یہ بالکل نہیں ہے۔ یہ خارجی کی جو ٹرم ویسے تو ہم خوارج کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن ہر وہ شخص باغی سیاسی طور پر خارجی ہے جو اپنے وقت کے خلیفہ کی مخالفت کرتے، لہذا اس ڈیفینیشن میں جو پولیٹیکل ٹرم میں بولی جاتی ہے، اصحاب جمل، صفین، نہروان، تینوں ہی امام وقت سے بغاوت کرنے والے ہیں اور ان کی بیعت سے خارج ہونے والے بھی ہیں، لیکن جب ہم وہ خاص خوارج کی ٹرم کی بات کرتے ہیں تو وہ اہل نہروان کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، وہ میں نے پوری تفصیلی گفتگو کر دی ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو باغی بولا تھا، آپ کو خیال رکھنا چاہیے جب بھی، یار یہ علمی گفتگو ہوئی میرے بھائی، میں نے باغی کہاں سے بولا، میں نے یہ بولا تھا کہ پولیٹیکلی حکومت وقت کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ باغی ہوتے ہیں، چاہے اس زمانے میں ہو یا آج کے زمانے میں ہو، اس پوائنٹ آف ویو سے بات ہوئی تھی۔ تو یہ کسی کی توہین کرنا مقصد نہیں ہوتا، اس وقت علمی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر یہ آپ علمی ڈسکشن نہیں کریں گے تو پھر آپ کے پاس کیا جواب ہے کہ جنگ جمل کے اندر 10,000 سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے ہیں، تو ان مظلومین کا خون ہم کس کے ہاتھوں پہ تلاش کریں؟ تو ظاہر کوئی ریزن ہوئی ہے نا۔ تو اس کے اوپر میری پوری ویڈیو ریکارڈ ہے، یہ پولیٹیکل ٹرم میں باغی کی ٹرم ہے، دین سے باغی نہیں، نعوذ باللہ، پولیٹیکل ٹرم میں کہ خلیفہ وقت کے خلاف کھڑا ہونے والا باغی ہوتا ہے۔ اگر حضرت ابوبکر کے خلاف منکرین زکات کھڑے ہوئے ہیں تو وہ باغی ہیں، اس طریقے سے حضرت عثمان کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے وہ باغی ہیں حکومت وقت کے، تو حضرت علی کے خلاف بھی جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں خلیفہ وقت کے خلاف وہ زمانے کی TTP تھی۔ تو باغی اس ٹرم ہے کہ انہوں نے پولیٹیکلی اختلاف کیا ہے، جو مسلم حدیث ہے کہ جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو، جو اس کے خلاف کھڑا ہو کر ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرے اسے قتل کر دو، اور سورۃ الحجرات میں ہے کہ جب کوئی مسلمانوں کا گروہ باغی ہو جائے اس سے قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو۔ یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے بھائی، باغی کا لفظ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو خلیفہ وقت کے خلاف جو بھی کھڑے ہوئے، خواہ وہ اہل جمل ہو، صفین ہو، نہروان ہو، پولیٹیکل ٹرم میں وہ باغی ہیں۔ ہاں بعد میں اہل جمل کو توبہ کی توفیق مل گئی، سیدہ عائشہ نے بھی معافی مانگی، سیدنا طلحہ زبیر بھی جنگ چھوڑ گئے، انہوں نے بھی توبہ کی، تو آج کی ڈیٹ میں ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، لیکن جو ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی ہے وہ بہرحال ایک پولیٹیکل ٹرم میں بغاوت ہے، یہ دین سے بغاوت نہیں ہے۔